نبی رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین سے شکایت سمجھنا، قیامت میں نبی شکایت کریں گے۔ شکایت کیا ہوگی؟ علماء کرام تشریف فرمائیں، اہل ادب تشریف فرمائیں، پروفیسر حضرات تشریف فرمائیں، مطالعے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری قوم نے، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، پھر تفسیری نگاہ سے بات آگے بڑھے گی۔ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کا مطالعہ نہیں تھا، قرآن طاقوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن رحلوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن جزدانوں میں لپٹا ہوا تھا، قرآن مسافروں کی مسافرت کے وقت یاد آتا تھا، قرآن جان کنی کے موقع پہ ہوا دینے کے لیے کھولا جاتا تھا، قرآن کسی کے مرنے پہ قرآن خوانی کے وقت میں کھولا جاتا تھا، قرآن کا تعلق سفر سے اور مرنے والوں سے محدود ہو کے رہ گیا تھا، میری قوم قرآن پڑھتی نہیں تھی۔ یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے میں تو وہ کروں گا پہلے، پھر بات آئے گی اصلی۔ اگر یہ والا ترجمہ اور یہ تفسیر مراد لی جائے تو یہ نبی مکرم کی شکایت تو قیامت میں ہونی ہے نا، تھوڑی گردن ہلائیے، یہ قیامت میں شکایت ہونی ہے نا۔ تو اس وقت نبی کی رحلت کے بعد سے لے کے آج تک جو قرآن کی طرف رغبت بڑھی ہے، قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، حافظان قرآن میں جو اضافہ ہوا ہے، دنیا میں واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپتی ہے وہ ہے قرآن۔ سب سے زیادہ جو کتاب چھاپی جاتی ہے دنیا میں وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو کھولا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو رٹا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ تفسیر قرآن کی تفسیر ہے۔ تو نبی مکرم شکایت کریں گے قیامت میں کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رہا بچا بھی جو شکوہ شکایت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یعنی جو نہیں پڑھ رہے تھے قرآن، جو نہیں پڑھ رہے قرآن وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ ہے، مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ ہے، قرآن سمجھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے مقابلے اور مسابقے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہو سکتا ہے قیامت میں قیامت سے پہلے سب قرآن پڑھنے والے ہو جائیں تو نبی کی شکایت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو آیت ہے بھائی، یہ آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان کی۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، محشر میں علی کو اٹھا کے کہیں گے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک یہ تفسیر، ایک تفسیر یہ کہ نہیں یہی قرآن نبی مراد لے رہے ہیں، تو مہجور سے مراد تنہا کرنا ہے، اکیلا کرنا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ نہیں رہے، اکیلا رکھا ہوا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ میں نے اکیلا دیا نہیں تھا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے تو گردن ہلانا۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ میں نے قرآن دیا تھا، یہ اکیلا رکھا ہوا ہے، اسے پڑھ نہیں رہے، نہ پڑھنے کی شکایت۔ اور ایک مرتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو یہ اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے تو اہل بیت کے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو اتخذوا، لم یتخذ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو اتخذوا لے لیا تھا مہجورا، تنہا۔ میں نے تو تنہا نہیں دیا تھا انہیں، میں نے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو دیا تھا، انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا، میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ شکایت یہ ہوگی نبی کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ نبیل حسین عابدی کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ پہلے تسلی دیجئے، آپ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، مجھے سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر اور؟